نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. معظم حاضرین، ابھی آپ قرآن پاک کی تفسیر سماعت فرما رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، قرآن علم کا خزانہ ہے اور ہم اس خزانے سے اپنے دامن کو بھر رہے تھے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے تراجم اور تفاسیر کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایک خاص عبادت فرض کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. اس نے دیے گئے خاص انعامات کی وجہ سے بندوں کو بھی بندوں پر فضیلت حاصل ہے، دنوں کو بھی دنوں میں آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے. اسی طرح سے مہینوں میں بھی کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اور کچھ مہینوں کے اندر دنوں میں بھی فضیلتیں حاصل ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ، تمام مہینوں میں اس کو ایک فضیلت حاصل ہے. اور پھر اس 30 دنوں میں بھی پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، اور پھر جو آخری 10 دن آتے ہیں ان کی ایک اہم فضیلت ہے، ان کو الگ فوقیت حاصل ہے. تو اس حساب سے ہمیں بھی ان دنوں اور ان مہینوں اور مہینوں کے دنوں کو بھی خاص اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اس فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آج سے یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اور اس آخری عشرے میں جیسا میں نے قرآن پاک کی ایک مکمل صورت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس قرآن مجید کو ہم نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا. قرآن مجید ایک بڑی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور اس مہینے کی اور اس رات کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اس حساب سے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اسی مہینے کے خاص رات میں نازل فرمایا. تو ایک فضیلت یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس مہینے میں نازل فرمایا. اور دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں ہم سے اور آپ سے پوچھا ہے. اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر فرماتا ہے: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر والی رات ہے. یعنی جن راتوں میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی ہے ان 1000 راتوں کے مقابلے میں بھی یہ ایک رات کافی ہے، اس کی حیثیت اتنی بڑی ہے. اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا ہے: تنزل الملائکۃ والروح. اس مہینے میں اس مہینے کی اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اور خاص طور سے جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے. من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر. اللہ رب العزت کی طرف سے تمام اس کے احکامات کو لے کر کے، اور وہ بھی دعائیں رہتی ہیں صبح سے لے کر کے شام تک سلامتی کا، فجر کے وقت تک کی ایک سلامتی کا. تو یہاں پر یہ مکمل جو قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے وہ اس رات کی فضیلت، جس رات میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ان کی علم عبادت کرنے کی خاص طور سے ہم کو ترغیب دی گئی ہے. رمضان کا مہینہ یقین جانیں یہ ان لوگوں کے لیے بہترین اللہ رب العزت کی نعمتوں کے حصول کا مہینہ ہے جو لوگ سالوں سال اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہے. یاد رکھیں یہ مہینہ یا یہ راتیں، یہ ایام
کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے یا کسی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ سالوں سال اللہ رب العزت کی طرف سے نگاہیں پھیر کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف سے اس مہینے میں نکل کر کے سب لوگ آ گئے ہیں، مسجدوں سے قریب ہو گئے ہیں اور ان راتوں سے قریب ہو گئے ہیں، راتوں کو بھی جاگ لیتے ہیں، دنوں میں بھوکا رہتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد پھر وہی روش اختیار کر لیتے ہیں جو سالوں سال ہم پہ رہی ہے، نہ نماز پڑھتے، نہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتے، نہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر اس عمل سے دور رہتے ہیں جو ہمارے لیے نیکیوں کا خزانہ بن سکے۔ تو یہ محض اللہ رب العزت کی توہین ہے کہ ہم ایک خاص دنوں میں عبادت کے لیے آ جائیں، نماز کے لیے آ جائیں۔ نماز ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے فرض ہے، اور اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ صرف انہی ایام میں نماز کے لیے آتا ہے تو وہ یاد رکھیے خود اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے اور یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی، کیونکہ ہم نے سال بھر نماز نہیں پڑھی۔ یہ اللہ رب العزت کے دین کی، اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کی توہین کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہے۔ جب ہم نے چاہا مسجد آئے، جب ہم نے چاہا نماز پڑھ لی، جب ہم نے چاہا آج وہ نوافل ادا کر لیے، اور اس کے بعد سالوں سال گھومتے رہے پھرتے رہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے بنایا ہے جو اللہ رب العزت ایک ہی عبادت میں، ریاضت میں، اس کے بتائے ہوئے حکموں کی تعمیل میں گزارتے تھے۔ پھر اس مہینے میں خاص اللہ رب العزت کے لیے اپنی محنت اور اسی طرح سے کاوش سے اور اپنے نوافل صدقات و خیرات سے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کا کے جو آخری ایام ہیں، آخری دن ہے، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے کچھ زیادہ ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال اعتکاف کی شکل میں ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاروبار سے، ہر قسم کے دنیاوی عمل سے منقطع ہو کر کے ایک خاص کونے میں بیٹھ کر کے، مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر کے ان 10 دنوں اور 10 دن راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہی مانگ اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور ہماری مانگ یہ ہے کہ ہم بھی پورے رمضان کے مہینے میں ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے صرف عبادت میں نہ لگیں۔ ہمارے دین، ہماری شریعت کی یہ مانگ نہیں ہے، بلکہ ہم جو اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے عام دنوں میں، ان میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ جہاں ہم 12 گھنٹے کام کرتے تھے، 1 گھنٹہ اس رمضان کے مہینے میں خاص کر کے اللہ رب العزت کے لیے الگ سے نکال کر کے، عبادتوں کے لیے، ریاضتوں کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، نوافل کے لیے اس کا اہتمام کریں، یا کم سے کم 10 دن یہ نکالنے کہ ہم خاص کر لیں اللہ رب العزت کے لیے اعتکاف کی شکل میں مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں، دعائیں کریں۔ لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ آج کی عبادتیں ہماری ساری کی ساری صرف دکھاوے کی بن کر کے رہ گئی ہیں۔ ہم مسجدوں سے رمضان میں قریب ہوتے ہیں محض اس لیے کہ دنیا ہم کو کیا کہے گی کہ رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آتے، یا اسی طرح سے جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب بھی ہوتے ہیں اور بہت کونے میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن سوائے گفتگو کے یا ایسے کاموں سے کہ جن سے ہمیں کوئی نیکی ملنے نہیں والی ہے، ہم انہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت سے ایسے موقع پر 2 ہی کام ہونے چاہیے، یا پھر عبادت یا اللہ رب العزت سے سوال، مطالبہ، مانگ، دعائیں۔ خاص طور سے ہمیں اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مطالبے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں خاص عبادت دعا بھی کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش رہتا ہے، بہت زیادہ راضی رہتا ہے
جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، خوب مانگتا ہو، ہونے کے باوجود بھی مانگتا ہو، اور یہ وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا، دنیا کی ہر نعمت دے دی ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ شخص اللہ رب العزت سے بار بار مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسے مالدار بندے کے مال میں اللہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اس بات سے خوش ہو کر کے کہ میں نے اپنے بندے کو دیا، پھر بھی وہ میرا محتاج ہے، پھر بھی وہ اپنی محتاجگی ظاہر کر رہا ہے اور وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہاں تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اللہ نے تھوڑی سی نعمت دی تو ہم مسجدوں سے دور، اللہ رب العزت سے دور، یا اسی طرح سے مانگنے سے دور، سوال کرنے سے دور، دعاؤں سے دور، تو اللہ رب العزت سے دنیا اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا بے من کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے، دعا من سے کی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص بے من سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، تراویح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، میں نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا دعائے قنوت کے بعد میں جو دعائے قنوت میں دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مطالبات کیے جاتے ہیں، مانگے جاتے ہیں، اس میں آمین کہا جاتا ہے۔ ہم کو، آپ کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ تک پتہ نہیں رہتا ہے ہم اللہ رب العزت سے مانگ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں آمین کہاں کہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کا، سوال کرنے کی جگہ پہ آمین بولا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آمین بمعنی استجیب، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کر لے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اور ان دعاؤں میں کہیں آمین کہنا بھی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آمین نہیں کہنا ہے، لیکن ہم انجانے طور پر سب جگہ آمین کہتے کہتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بے من کی دعا ہو گئی، نہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا مانگا اور کہاں مانگا اور کیسے مانگا، یہ ایک تفصیلی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے اس مہینے میں اللہ رب العزت سے مانگنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خود اس سے پہلے نبی اللہ کے رب العزت سے مانگنے سے ہچکتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اکتاتے نہیں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ رب العزت سے اولاد مانگ لی اور کہتے رہے کہ میں مانگوں گا، مانگتا جاؤں گا، مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، اور یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا مانگتے مانگتے، آخر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک اولاد عطا فرمایا۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تو ایک دن مانگتے ہیں اور صبح اٹھا جاتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے دعا کی شرطوں میں، دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اٹھائیں نہیں اور تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور سے تسرات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے دعائیں باقاعدہ سکھائی ہیں۔ ہمیں مانگنا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہم بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کی چیزیں، ہمیں جو کمیاں ہیں ان دعاؤں چیزوں کا مطالبہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آخری عشرہ آ جائے، رات سے جاگنے کی راتیں آئیں، تو اللہ کا رسول ہم لوگ ایسے موقع پر کیا پڑھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولی، اے عائشہ تم یہ کہا کرو، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی۔ لیکن شاید ہمیں اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس کا مطلب یاد نہیں ہوگا، مطلب کا پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر یوں ہی اپنی زبان سے دعاؤں کو رکھتے رہتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے ہم نے اللہ سے پوری رات مانگی کیا ہے، ہم نے اللہ سے سوال کیا کیا ہے، کون سی چیزوں کا ہم نے مطالبہ کیا ہے اللہ رب العزت سے۔ تو ان دعاؤں کو جو مغفورہ دعائیں ہیں
آپ ان دعاؤں کا استعمال کریں، ان کے معانی اور مطالب کو بھی سمجھیں، اور خاص طور سے یہ جو اوقات ہیں دعاؤں کے، ان اوقات کا خاص استعمال کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے خاص وقت دیا ہے افطاری کے وقت کا۔ افطاری کے وقت کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے روزے دار کی دعا، جب وہ افطار سے کچھ پہلے بیٹھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرے، مانگے۔ ہماری پوزیشن تو اب یہ ہے کہ ہم روزہ یا اسی طرح سے عبادت اور نیک اعمال سے زیادہ اپنی قوت صرف افطاری کی تیاریوں میں کر ڈالتے ہیں۔ دعا تو بہت بعد کی بات ہے حضرات، اللہ رب العزت نے ہم کو موقع دیا ہے اور یہ ہمارے لیے موقع دیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے ضرورت ہے اور اس ضرورت کے مطالبے کے لیے جتنے بھی اوقات اللہ رب العزت نے ہمیں مہیا کرائے ہیں ان اوقات کا صحیح استعمال کریں۔ تو روزہ افطار کرنے سے پہلے ہم اور آپ بجائے اس کے کہ اپنے پلیٹوں پر نگاہیں رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم افطار کے ان سامانوں پر نظر رکھیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، بغل بغل میں ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ یاد رکھیے دعا کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے تضرع و خفیہ۔ دعائیں ہمیشہ تضرع کے ساتھ اور چپکے خفیہ انداز میں، کوئی دیکھے نہ، کوئی سنے نہ، کوئی جان نہ پائے، آہستہ آہستہ الگ ہو کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں۔ تو اس وقت کا استعمال کریں۔ ابھی 10 دن باقی ہیں ہمارے لیے، اور ان 10 دنوں میں کئی روز ایسے آئیں گے جب ہم افطار کے لیے بیٹھیں گے تو افطار سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے جا کر کے الگ ہو کر کے اللہ رب العزت سے روئیں، گڑگڑائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مطالبات رکھیں، اس سے مانگیں، سوال کریں۔ اللہ سوال کو پسند کرتا ہے، مانگنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طرح سے خاص بات مجھے یاد آ گئی افطار کے موقع سے، یہ عورتیں بھی سنیں، خاص طور سے عورتوں کے لیے افطار کروانا ایک سنت ہے، اور اس کا ثواب مکمل ایک روزے کا ملتا ہے، اور ہم اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن شاید صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مکمل فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم افطار کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ سامان بھجوا دینا یا کھانے پینے کا سامان بھجوا دینے کو افطار کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ بھجوائیں۔ رمضان کے مہینے میں بڑا ثواب ہے، آپ افطار کا سامان گھروں میں بھجوائیں، غریبوں کو دیں، اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن جو سنت رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ اس لیے اہتمام کر لے جائیں کہ ہماری دی ہوئی چیزوں سے دوسرا شخص افطار کر لے۔ صرف بھجوا دینا یا دے دینا کافی نہیں ہے کہ اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے قریبی، پڑوسی، رشتہ دار یا کسی بھی امیر غریب کو اگر اپنی دی ہوئی کھجور کے ذریعے سے آپ نے افطار کروا لیا تو سمجھو آپ مکمل ایک ایکسٹرا روزے کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر صرف بھجوا کر کے رہ گئے اور اس نے کسی اور کے مال سے افطار کر لیا، اس نے اپنے جیب کی کھجور سے افطار کر لیا، تو آپ محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم جس کو افطار کروائیں وہ اپنے ساتھ میں ہو، اپنے دسترخوان پر بٹھائیں، اپنے دیے ہوئے کھجور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان سنتوں کو بھی نہیں اپنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ تازہ کھجور سے افطار کیا کرتے تھے اور افطار کرواتے بھی تھے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو خشک کھجوروں سے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پانی سے اس کا استعمال کرتے تھے، پانی کا استعمال۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے عورتوں کے لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مرد باہر ہوتے ہیں، عورتیں افطار کی تیاری کرتی ہیں، شاید وہ ایسی ہماری خواتین ہیں جو اس نعمت سے محروم رہ جاتی ہیں کہ وہ کسی کو اپنے پیسے سے، اپنے جیب خاص سے افطار کا سامان منگوا کر کے اور افطاری کا ثواب حاصل نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے شوہر کے
گھروں میں افطاری کے سامان کی تیاری میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہیں، ان کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پیسوں سے افطار منائیں اور اپنی سہیلیوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو جو بھی ان کے قریب مل جائیں روزے دار ہوں، ان کو روزہ افطار کروا کر کے ایک روزے کا ثواب ضرور حاصل کریں، کیونکہ شاید وہ زیادہ تر محروم رہ جاتی ہیں اور وہ ایسا کر نہیں پاتی ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، ایک اور سنت کا میں ذکر کرنے والا تھا، آج جو عام طور سے چھوٹ گئی ہے ہمارے درمیان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص سنت کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ سنت رمضان کے مہینے میں کچھ زیادہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ وہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک تو عام دنوں میں بھی سنت ہے، اور رمضان کی تو بات ہی چھوڑیے، لیکن رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسواک کے بارے میں، ایک قرآن مجید کی بھی اگر آپ تلاوت کریں، مسواک کر کے منہ صاف کر کے تب قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھا کریں۔ جسم کی سب سے گندی جگہ اگر کوئی ہوتی ہے وہ ہمارا منہ ہوتا ہے۔ پوری جسم کی جو سب سے گندی جگہ ہوتی ہے وہ ہمارا، اب آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ ہمارا منہ گندا کیسے ہوتا ہے، یقین مانیے آپ جب تک اس کو بار بار صاف نہیں کریں گے، اور جب تک بار بار مسواک کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے صاف نہیں کرتے رہیں گے، اس میں سے بدبو آئے گی، اور اس میں دانتوں سے بدبو آئے گی، جب زبان سے بدبو آئے گی۔ یہ خصوصیت آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد صاف نہ کریں، آپ سونے کے بعد اٹھیں اور منہ صاف نہ کریں، یا اسی طرح سے زیادہ دیر ہو جائے اور آپ مسواک نہ کریں تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ یہ فطرت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری امتیوں کو پریشانی ہو جائے گی تو میں تمام امت کے لوگوں کو یہ حکم دے دیتا، ہر نماز کے وقت جب بھی نماز یا وضو کے لیے آؤ مسواک کر لیا کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تحیروا افواہکم للقرآن، کم سے کم قرآن کی خاطر تو اپنے منہ کو صاف کر لیا کرو۔ فرشتے ہمارے منہ سے قریب ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور خاص طور سے وہ تلاوت اچھی آواز میں ہو، اچھی قلت ہو، تو فرشتے بھی سننے کے لیے قریب ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تلاوت ہوتی ہے، بہترین تلاوت ہو، اچھا قاری پڑھ رہا ہو، تو اور بھی زیادہ فرشتے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فطہروا افواہکم بالقرآن، تو کم سے کم اپنے جو ہے قرآن کے خاطر تو اپنے منہ کو صاف کر لیا کرو۔ یقین جانیے ہم اللہ کے رسول، ہم رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی اتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسے لوگ ہیں دن بھر کھاتے ہیں اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ منہ صاف کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بیڑی پیتے سے اور وہ گٹکے کھاتے ہیں، منہ سے جو ہے کسی بھی قسم کی بدبو آ جائے ہمارے منہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور کرنے کے لیے، کھانے کی بھی چیزوں کی بدبو کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ منہ کو صاف کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آتے تھے ہمارے، تو اپنے منہ کی بدبو کو، چاہے وہ لہسن کھایا ہو، پیاز کھائے ہوں، یا کسی بھی قسم کی بدبو رہی ہو، اللہ کے رسول جب بھی داخل ہوتے تھے، جب بھی پہنچتے تھے اب ہمارے کمرے میں، تو سب سے پہلے، ہر کام سے پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے قریب نہیں آتے تھے، ہماری چارپائیوں پہ نہیں آتے تھے، ہمارے برابر بھی نہیں بیٹھتے تھے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک کر لیا کرتے تھے۔ اذا دخل کان رسول اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے، اپنے منہ کی اچھی طرح سے صفائی کر لیا کرتے تھے تاکہ ہمارے منہ کی بدبو ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو یہ عام دنوں کی بات تھی، لیکن روزے کے دنوں میں جب رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس رمضان کے مہینے میں اتنا مسواک کرتے تھے، اتنا مسواک کرتے تھے، اس قدر اپنے منہ کی صفائی کرتے تھے کہ ہم لوگ گن ہی نہیں سکے، ہم کو یاد ہی نہیں رہا، گنتی یاد نہیں رہ جاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ مسواک کیا ہے اور اسی طرح سے کتنے مرتبہ جو اپنے منہ کی صفائی کی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور ہم تو خاص طور سے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو بس صرف اور صرف جا کر کے نماز کے وقت یا وضو کے وقت ہم نے مسواک کر لیا تو کر لیا، ورنہ وہ بھی نہیں۔ یاد رکھیے مسواک صرف لکڑی کے اس حصے کو نہیں کہتے ہیں جس کو ہم نیم، جس کے ذریعے سے بھی ہمارے دانت یا ہمارا منہ صاف ہو جائے، جس چیز کے ذریعے سے ہمارے منہ کی گندگی صاف ہو جائے، وہ ساری چیزیں مسواک کہلاتی ہیں۔ ہمارے منہ کی بدبو ختم ہو جائے وہ مسواک کہلاتی ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسواک کرتے رہیں۔ روزے کی حالت میں جب ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ ہم مسواک کرتے رہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے ایک خاص نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں میں روزہ رکھنا سکھایا کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بہت چھوٹے تو نہیں ہوتے یا روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہوتے تھے، ان کو ایک مشق کے طور پر اپنے گھروں میں حضرت معاذ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ ہم بہت سارے کھلونے خرید کر کے لاتے تھے، رکھے رہتے تھے۔ جب پیاس واس لگ جاتی، بھوک لگ جاتی تھی اور جب وہ رونے لگتے تھے یا اسی طرح سے ان کو تکلیف ہونے لگتی تھی تو ہم لوگ ان بچوں کے ساتھ انہیں کھلونے سے کھیلنے لگ جاتے یا ان کو کھلانے لگ جاتے تھے اور اس طرح سے وہ کھیلنے لگ جاتے اور ہم اپنے بچوں کو منا لے جاتے تھے اور اس طرح سے افطار کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تو عام بات ہے۔ تو یہ عورتوں کا گھروں میں اپنے بچوں کو مشق کرانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صحابیات تھی ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ ویسے 10 سال کی عمر کے بچوں کو ایک روزہ رکھنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دینا چاہیے۔ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ اس کے تقریباً 20 دن ختم ہو چکے ہیں، آخری 10 ایام باقی ہیں اور ان 10 دنوں میں وہ خاص دن آ گئے ہیں کہ جن 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ شدہ میں ضرور کا لفظ آتا ہے، کمر کسیا کرتے تھے، خود جاگتے تھے، اپنے پورے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جگاتے تھے اور جگا کر کے عبادت کے لیے اٹھاتے تھے، عبادت کرو، نفلی نماز پڑھو، یا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں میں خاص طور سے جو تاج راتیں ہوتی تھی جن کو ہم شب قدر کہتے ہیں یا جن کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، ان لیلۃ القدر کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ لیلۃ القدر حاصل ہو گئی، یہ مبارک رات مل گئی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اس نے لیلۃ القدر میں ان آخری ایام میں ایک قیام کیا اللہ رب العزت کے لیے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری بھی ایک نعمت ہے اس مہینے کی شکل میں جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں اور یہ بہتر طریقے کا استعمال انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو مستقل طور پر پورے سال اللہ رب العزت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں اور جو نمازیں فرض ہوئی ہیں، جو بھی عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہوئی ہیں، ہم اس کے لائق ہیں، ہم ان کو ادا کرتے ہیں۔ یہ خاص دنوں کی عبادتیں کسی ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو خاص دنوں میں ایک مہینے کے لیے عبادت میں لگ جاتے ہیں، ان کی عبادتیں شاید رائگاں ہو جائیں۔ اس تصور کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید پوری زندگی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا بھی کرتے رہیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور آپ سبھی اپنے لیے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہماری طرف سے کی ہوئی چھوٹے بڑے تمام اعمال قبول فرمائے، یا اسی طرح سے اللہ رب العزت رمضان کے بعد بھی
ہماری زندگی باقی رہے تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایسے ہی اپنی عبادت میں لگائے رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.